बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक न्याजी और आज का मेरा टॉपिक है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स RT। इसमें वो तमाम हादसात शामिल हैं जो सड़कों पे होते हैं। इसमें रेलवे के हादसात और जो हमारे एरोप्लेन क्रैश हवाई हादसात होते हैं वो शामिल नहीं हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ का नहीं, तमाम मुल्कों का मसला है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स लें तो हर साल तकरीबन 17 लाख लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में यानी सड़कों के हादसात में मर जाते हैं और इनमें से 70% से ज़्यादा लोग जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, ये हादसात उनमें होते हैं और इन मुल्कों में ये लोग मरते हैं। अगर हम पाकिस्तान को लें तो जो सर्वे हुआ 2021 में, तो 2021 के सर्वे में ये देखा गया कि तकरीबन 40,000 लोग मर गए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। आप देखें, कोरोना एक बहुत बड़ी वबा थी, एक बहुत ख़तरनाक वबा थी और 3 सालों में कोरोना से पाकिस्तान में 32 या 33,000 लोग की डेथ हुई, लेकिन सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से सालाना 35 से 40,000 लोग मर जाते हैं, जो कि हमारी जो जितनी डेथ्स होती हैं पाकिस्तान की उसका 2% है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अगर हम मेन वजूहात पे जाएं जिसमें ओवर स्पीडिंग हो जाती है, ओवरटेकिंग हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है, फिर रीज़न रिलेटेड टू व्हीकल्स होती हैं। हम लोग जो सड़कों पे व्हीकल्स को लेके आते हैं, कभी उनकी मेंटेनेंस नहीं करते। जब स्पीड में जा रहे होते हैं तो कभी टायर फट जाता है, किसी का टायर रॉड खुल जाता है, कभी ब्रेक फेल हो जाती है, कोई और मैकेनिकल डिफेक्ट हो जाता है। रोड्स के हालात देखें तो हमारे मुल्क में रोड्स के भी बहुत बुरे हालात हैं। अब देखें, मोटर वे पे बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जो दूसरे हमारे हाईवेज़ हैं, जो दूसरे रोड्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई बाड़ नहीं लगी हुई, कहीं से कोई ना कोई जानवर आ जाता है, पैदल चलता हुआ इंसान आ जाता है, छोटी छोटी रोड से लोग मेन रोड पे आ जाते हैं। आप रोड पे जा रहे होते हैं, आगे अचानक गड्ढा होता है या किसी ने खुद ही अपने तौर पे स्पीड ब्रेकर बनाया हुआ होता है, कोई चीज़ गिरी पड़ी होती है, पत्थर पड़ा होता है, दरख्त गिरा हुआ होता है, कोई आपको इंटीमेशन नहीं होती, कोई आगे बोर्ड पहले नहीं लगा हुआ होता। ये सारी वजूहात बनती हैं एक्सीडेंट्स की। फिर अगर हम जाएं तो जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना तो हम तौहीन समझते हैं। आप देखेंगे कितने लोग हैं जो सीट बेल्ट बांधते हैं, कितने लोग हैं जो मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनते हैं। हम लोग सिग्नल्स पे कितने लोग हैं जो ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं, बल्कि सिग्नल्स को तोड़ना और इसको हम फ़ख्र समझते हैं, बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं कि जी रेड सिग्नल था और मैंने बड़े तरीके से गाड़ी निकाल ली। आप रोड पे जा रहे होते हैं, आगे ट्रैक्टर जा रहा है, उसने गाना ऊंची आवाज़ में लगाया हुआ है, कोई अचानक उसकी मर्ज़ी है तो राइट को मुड़ जाए, मर्ज़ी है तो लेफ़्ट को मुड़ जाए। यानी ना हमें शहरों के अंदर जो अर्बन सिटीज़ हैं वहाँ पे हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, ना जब हम हाईवे पे गाड़ियाँ चला रहे होते हैं वहाँ पे ना हम इसको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। फिर हमारे यंगस्टर जो 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं, ये देखें मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होता, गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। ईद के मौके पर, 14 अगस्त पर, आम दिनों में, छुट्टी वाले दिन ये रेस लगा रहे होते हैं, वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं और इस तरह सारे एक्सीडेंट्स का सबब बनते हैं। बहुत बड़ी वजह जो हमारे ड्राइवर हैं, मैं जब ये बात करता हूँ तो ये नहीं है कि सब, लेकिन मेजॉरिटी लोग इलिटरेट हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जिस वक्त वो ड्राइवर भर्ती होते हैं तो उनका कोई मेडिकल प्रॉपर चेकअप नहीं होता, एनुअल मेडिकल चेकअप नहीं होता। उनमें से अक्सर लोगों की समात मुतासर होती है, डेफ होते हैं, उनकी अक्सर लोगों की नज़र वो सलामत नहीं होती, विजन के प्रॉब्लम होते हैं। फिर कई ड्राइवर एडिक्ट होते हैं, वो नशा करते हैं, फटीग होती है, स्ट्रेस होती है,
لاس آف سلیپ ہوتا ہے، جگراتا ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا 24 گھنٹے 30 گھنٹے 40 گھنٹے ایک بندہ ڈرائیو کر رہا ہے، تو وہ تھوڑی سی بھی اس کے وہ آنکھ لگتی ہے، اور کتنی قیمتی جانیں ہوتے ہیں. 60-70 لوگ 40-50 لوگ اس کی گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور تمام لوگ اس حادثے میں بیچارے کچھ فوت ہو جاتے ہیں اور کوئی زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں. اب ان کو کیسے ہم پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایکچولی یہ جو حادثہ ہے نا، وہ ہمارے میاں والی کی زبان میں کسی کو دعا دیں تو کہتے ہیں اللہ غیب دی تو بچائے. یعنی یہ جو ان ایکسپیکٹڈ یہ ڈیتھ ہے، ایکسیڈنٹ. کینسر کا مریض ہوتا ہے تو کافی دنوں سے بیمار ہوتا ہے، فیملی تیار ہوتی ہے ذہنی طور پر. برین ہیمریج کا ہے، فالج کا ہے، فیملی ذہنی طور پر تیار ہوتی ہے. یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، یہ اکثر جوان لوگ ہوتے ہیں، اور پوری پھر فیملی تباہ ہو جاتی ہے جس گھر میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. آپ نے خود ایک تو اپنی غلطی نہیں کرنی ہوتی، پھر دوسرے کی غلطی کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے. مثلا آپ تو ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اگلا کوئی غلط سمت سے آ رہا ہے، تو پھر قصور تو اس کا ہے، لیکن سفر آپ بھی کریں گے. کوئی آپ کو غلط سائڈ سے اوورٹیک کر رہا ہے، قصور تو اس کا ہے، لیکن سفر آپ کریں گے. تو اس لیے آپ نے خود غلطی نہیں کرنی، اور دوسرے کی بھی غلطی کا خیال رکھنا ہے. یہ جو میں نے ریزنز بتائی ہیں، اگر ہم ان تمام کو پراپر ایڈریس کر لیں تو کافی حد تک ایکسیڈنٹس پر قابو پایا جا سکتا ہے. شاید مکمل طور پر تو کبھی بھی ختم نہ ہوں، لیکن کافی حد تک. لیکن افسوس یہ ہے کہ کبھی بھی نہ گورنمنٹ نے، نہ سوسائٹی نے، نہ کمیونٹی نے، اور نہ ہم نے انفرادی طور پر اس کو پبلک ہیلتھ ایشو سمجھا. ہم نے کبھی بھی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کو پبلک ہیلتھ ایشو نہیں سمجھا. حالانکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، پاکستان میں ہر سال 35 سے 40 ہزار تو ڈیتھس ہوتی ہیں، اور اس سے کتنے زیادہ لوگ ہر سال معذور ہو جاتے ہیں. تو جو ایک روٹین کی میجرز ہیں، اس کے علاوہ اسکولوں میں، نرسری سے لے کر اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایک بالکل علیحدہ ٹریفک رولز پہ اور ٹریفک پہ ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے، جو کہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے، اور ان کو مکمل اس کے بارے میں آگاہی دی جائے، ان میں شعور پیدا کیا جائے، تاکہ جب وہ اسکول سے نکلیں، کالج سے نکلیں، یونیورسٹی سے نکلیں، تو وہ ٹریفک رولز کو اوبے کریں. ان کو اس کی سیریسنس کا پتہ ہونا چاہیے. جو ٹیچرز اور پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہیں، اس میں اس ایشو کو ڈسکس ہونا چاہیے. پھر جس طرح ہم پولیو ڈے مناتے ہیں، جس طرح ہم ہیپیٹائٹس کا ڈے مناتے ہیں، جس طرح ہم شوگر اور دوسرے امراض کے دن مناتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو معلومات دیں، اور روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے بچاؤ اور تدارک کا بھی دن منائیں. اس دن واکس ہوں، سیمینار ہوں، اور لوگوں کو اس بارے میں اعداد و شمار سے آگاہ کیا جائے. ڈرائیور موسٹ امپارٹنٹ ہے. ہمیں جب ڈرائیور کو ہم رکھ رہے ہوں تو ہم دیکھیں کہ وہ مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہو. اس کا میڈیکل چیک اپ، اینول میڈیکل چیک اپ بہت ضروری ہے. اس طرح لائسنس ایشو کرتے وقت تمام میجرز لینی چاہیے. آپ کو پتہ ہے، ہم گھر بیٹھے بٹھائے لائسنس حاصل کر لیتے ہیں، اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا جی فلاں واقف تھا اور مجھے تو اس نے لائسنس لے کے دے دیا. یہ اتھارٹیز کو چاہیے کہ بہت اسٹرکٹ اس کا کرائٹیریا رکھیں، اور لائسنس دیتے وقت وہ تمام چیزیں دیکھیں، اور دیکھیں کہ تمام لوگوں کو ان تمام رولز ریگولیشن کا، ٹریفک کے رولز ہیں، ان سے آگاہی ہے یا نہیں ہے، تب لائسنس ایشو کریں. مگر نہ ایسے لوگ لائسنس ایشو نہیں کرنے چاہیے. باقی وہیکلز کی ریگولر سالانہ ان کو چیک کرنا چاہیے، اور جو اس قابل ہوں کہ روڈز پہ آ سکیں، انہی وہیکلز کو روڈز پہ آنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں آخر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، وہ تھوڑا اس سے ریلیٹڈ ہی سمجھ لیں. میں سلطنت عمان میں پوسٹڈ تھا، تو ایک گاؤں تھا الحکین، وہاں پہ میں BAU تھا، وہاں پہ میڈیکل افسر تھا. تو وہاں پہ ہمارا ایک ڈرائیور تھا، عیسیٰ اس کا نام تھا. اس کی نظر بہت کمزور تھی، تو اکثر وہاں کی نرسز نے مجھ سے شکایت کی کہ ہم جب پیشنٹ لے کے جاتی ہیں تو اس کو نظر نہیں آتا، تو کسی دن ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو اس کا لکھ کے بھیجیں. تو میں نے 2-3 دفعہ اتھارٹیز کو لکھ کے بھیجا کہ اس کا میڈیکل بنیادوں پہ اس کو ریٹائرڈ کر دیا جائے.
وہ خود بھی کہتا تھا کہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن کسی نے وہ بات نہیں سنی۔ تو ایک دن وہ نرسز ایک پیشنٹ کو لے کے جو ہمارا مین ہاسپٹل تھا رستاق، ادھر جا رہی تھیں۔ میں اپنے ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے مدیر، ڈائریکٹر، جو ڈائریکٹر ہوتے ہیں اس کو عربی میں مدیر کہتے ہیں، اس کا فون آیا۔ تو اس نے کہا دکتر طارق ویئر از عیسیٰ، عربی میں ڈی نہیں ہوتی تو دکتر بولتے ہیں، تو دکتر طارق ویئر از عیسیٰ۔ تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ وہ تو پیشنٹ لے کے رستاق گیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اس کا امیجیٹلی لکھ کے بھیجو کہ یہ فٹ نہیں ہے اور اس کا میڈیکل بورڈ کریں ہم۔ میں نے کہا میں نے سر 2-3 دفعہ پہلے لکھ کے بھیجا۔ کہتے ہیں آج پھر لکھ کے بھیجیں کہ اس کا نظر کا پرابلم ہے، تو تاکہ ہم اس کا میڈیکل بورڈ کریں۔ میں نے لکھ کے بھیج دیا۔ شام کو جب میں ہاسپٹل دوبارہ گیا تو وہ نرسز میرے پاس آئیں، وہ ہنس رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں آج جب ہم عیسیٰ کے ساتھ جا رہے تھے تو سامنے ایک لینڈ کروزر آ رہی تھی، تو ہم نے عیسیٰ کو کہا کہ وہ سامنے گاڑی آ رہی ہے، تو اس نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اس کے اوپر چڑھا دی، بڑی مشکل سے وہ اس لینڈ کروزر والے نے بچایا۔ تو جب ہم نے اس کو کراس کیا تو وہ ہمارا ڈی جی ناصر حمدان تھا۔ تو وہ کہتی ہیں وہ تھا، تو میں نے کہا اچھا، تب بھی پھر ناصر حمدان نے آفس میں جا کے مجھے فون کیا ہے کہ اس کا بھیجیں لیٹر۔ تو یہ ایک جسٹ واقعہ تھا جو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔